अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा पार्ट 2 है, लेक्चर नंबर 7 का पार्ट 2, डेमोक्रेसी। हमने कुछ हद तक इसको कवर कर लिया था। इसका पार्ट 2 देखें ज़रा। दी डेमोक्रेटिक जर्नी ऑफ पाकिस्तान। डेमोक्रेटिक जर्नी ऑफ पाकिस्तान बताने से पहले बताना चाहूँगा कि इसका पार्ट 1 पहले रिकॉर्ड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो वो लेक्चर नंबर 7 पार्ट 1 में जाके देखें। उसमें काफ़ी हद तक चीज़ों को कवर किया गया। बाकी चीज़ें जो हैं वो इसमें कवर किया जाएगा। डेमोक्रेसी क्या होती है, उसके करैक्टरिस्टिक क्या होते हैं, और कॉलोनियल पावर जो पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक में हर्डल्स कौन कौन सी आ रही हैं वो मैंने पीछे बता चुका हूँ। पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक जर्नी क्या है। पाकिस्तान बनने से लेके 1947 से लेके आज तक 2020 तक पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक जर्नी क्या रहा, क्या क्या हर्डल्स आई, उनको किस तरह सोल्व किया गया, एक हर्डल के बाद दूसरी हर्डल का आना और उसका सलूशन क्या था, वो आगे हम देखेंगे। खैर देखते हैं डेमोक्रेटिक जर्नी ऑफ पाकिस्तान। पहली हेडिंग है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड इस्लामिक आइडियोलॉजी। सबसे पहले करारदाद मकासद पेश की किसने की? लियाकत अली खान ने की। कब की? ये थी 12 मार्च 1949, यानी कि 12 मार्च 1949 में लियाकत अली खान ने करारदाद मकासद पेश की। करारदाद मकासद क्या है? इसके कुछ बुनियादी असूल थे। उसमें कायदे आज़म ने क्या फरमाया था? कायदे आज़म ने फरमाया था कि पाकिस्तान इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा और जो पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन होगा वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ही होगा। यानी कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामी कानून को फॉलो किया जाएगा, इसकी पासदारी की जाएगी और इस्लामी नज़रियात पर पाकिस्तान का जितना भी आइन बनेगा वो इस्लामी नज़रियात पर ही मबनी होगा। और इसके बाद 1951 में 16 अक्टूबर 1951 में लियाकत अली खान को रावलपिंडी में एक जलसागाह में कत्ल कर दिया जाता है। असल में हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की। पाकिस्तान स्टार्टिंग से लेके, मैंने पहले भी बताया था कि पाकिस्तान किस कानून को फॉलो कर रहा था? इंडियन एक्ट 1935, 1935 इंडियन एक्ट, इंडिया का एक्ट था, उसी पे मबनी था, उसी पे चला। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान अपना कोई कानून ना बना सका, अपना कोई आइन ना बना सका। उसमें कौन कौन सी हर्डल्स हुई? पहला आइन बनने में जो सबसे पहली मौसर चीज़ साबित हुई वो थी करारदाद मकासद। इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल डायलमा, कि पहला जो कानून बना है वो कैसे बना है जी, जो पाकिस्तान का पहला आइन बना है जी। तो पाकिस्तान का तकरीबन 9 साल, 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हो रहा है और उसके बाद तकरीबन 9 साल बाद पाकिस्तान इतनी जदोजहद करने के बाद 1956 में जाके पहला कानून बनाता है। लेकिन पहला आइन बनने के थोड़ी देर बाद, तकरीबन 7 साल बाद, इस कानून ये फिर फेल हो जाता है और 7 साल बाद एक नया कानून बनाया जाता है जिसे बोलते हैं आईने पाकिस्तान 1962। 62 भी फेल हो जाता है। फिर इसके बाद पाकिस्तान का जो प्रॉपर आइन बनता है वो 1973 में बनता है। यानी कि पाकिस्तान तकरीबन 27 साल सिर्फ आइन बनाने की ही जदोजहद में रहा। इसमें रुकावट कौन सी थी? रुकावट थी पार्लियामेंट और जो हमारे लीडर्स थे उनका इन्फ्लुएंस होना पार्लियामेंट। आपने देखा होगा कि कायदे आज़म के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन आया, उसको गुलामी खान ने हटा दिया। उसके बाद हमारा आ जाता है चौधरी मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली के बाद हमारा आ जाता है हुसैन शहीद सोहरवर्दी, उसके बाद फ़िरोज़ खानून। यानी कि हमारे जितने प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं उन पे कभी प्रेसिडेंट असम्बली तोड़ देता है, कभी प्राइम मिनिस्टर असम्बलियाँ तोड़ देता है, कभी हमारे जो फ़ौजी जनरल हैं वो असम्बलियाँ तोड़ देते हैं। यानी कि वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट या डेमोक्रेसी का जो साइकिल है उसको चलने ही नहीं दे रहे और ना ही एक प्रॉपर आइन बना रहे हैं। जब 1973 में जाके पहला क्या बनता है? हमारा आइन बनता है। उस आइन में इतनी देर लगने की वजह क्या थी? देर लगने की सिर्फ़ और सिर्फ वजह यही थी कि जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं वो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है या आर्मी जनरल है।
یہ سارے ان میں رکاوٹیں بنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان تقریباً 27 سال بعد جا کے اپنا پہلا پراپر آئین بناتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس پولیٹیکل ایجیٹیشن اینڈ جسٹس منیر احمد رپورٹ۔ یہی ہے، بالکل یہی ہے، پولیٹیکل ایجیٹیشن اینڈ جسٹس منیر رپورٹ۔ پولیٹیکل ایجیٹیشن، پولیٹیکل ایجیٹیشن کہاں پہ آتی ہے؟ یعنی کہ منتشر ہو جانا، ایجیٹیشن کا مطلب منتشر میں آتا ہے جی۔ جو ہمارا جنرل ملک غلام محمد ہے وہ کیا کرتا ہے، اسمبلی کو توڑ دیتا ہے۔ جب وہ اسمبلی کو توڑ دیتا تو ایک پاکستان میں فیمس پرسنالٹی تھی جس کا نام تھا مولوی تمیز الدین۔ مولوی تمیز الدین سپریم کورٹ میں جنرل غلام محمد کے خلاف کیس ریٹ کرتا ہے، اور اس سپریم کورٹ کا جو جسٹس ہوتا ہے اس وقت اس کا نام ہوتا ہے جسٹس منیر احمد۔ وہ جسٹس منیر احمد غلام اسحاق خان کے خلاف جو کیس آتا ہے بغیر کسی ویریفائی کیے، بغیر کوئی ثبوت کے دیکھے، وہ اس کو ڈسمس کر دیتا۔ کیوں ڈسمس کرتا ہے؟ کیونکہ جو جنرل ملک غلام محمد ہوتا ہے اور وہ جو جسٹس منیر احمد ہے، یہ دونوں آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ کزن۔ جب مولوی تمیز الدین ایک فوجی جنرل جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے، اس کے خلاف کیس ریٹ کرتا ہے۔ کیس ریٹ کس میں کرتا ہے؟ سپریم کورٹ میں۔ وہ اس خیالات کو لے کے جاتا ہے کہ میری سنی جائے گی کیونکہ میں حق پہ ہوں، لیکن وہ بغیر کوئی اس سے ثبوت مانگے، بغیر کوئی اس کی دلیل سنے، وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ رفع کر دیتا ہے، ڈسمس کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دونوں آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ کزن۔ یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ جسٹس منیر احمد جوڈیشری میں یہ ایک سیاہ کارنامہ ہے کہ جوڈیشری میں آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ جوڈیشری اور آرمی ان دونوں کی آپس میں آج تک نہ بن سکی۔ تو یہی پولیٹیکل ایجیٹیشن کی وجہ سے جو سول گورنمنٹ ہوتی ہے ان سے اختیارات سنبھالے نہیں جا رہے ہوتے کہ ایک کے بعد دوسرا وزیر اعظم، دوسرے کے بعد تیسرا، کبھی پریزیڈنٹ توڑ دیتا، کبھی کیا 1 سال 2 سال 1.5 سال 2.5 سال، اتنی مدت کے لیے پرائم منسٹر آ رہے ہیں۔ تو جو سول گورنمنٹ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کو ہینڈل نہیں کر پا رہی ہوتی، تو پھر سول گورنمنٹ جو آرمی کو خود انوائٹ کرتی ہے کہ بھائی آؤ، ہم سے یہ گورنمنٹ نہیں سنبھالی جا رہی، مہربانی کر کے آؤ، ہم پہ مارشل لا لگاؤ۔ تو یہی بات تھی کہ ایوب خان نے پاکستان پہ کیا لگا دیا؟ مارشل لا امپوز کر دیا۔ تو جب مارشل لا امپوز ہو گیا تو پاکستان کا جو ڈیموکریسی کا سائیکل تھا وہ پھر رک گیا۔ جو پاکستان میں جمہوریت کے معنی تھے وہ پھر ختم ہو گئے۔ مارشل لا لگ گیا، فوجی حکومت آ گئی، اب سول گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی۔ پھر پاکستان پہ جب مارشل لا ہٹتا ہے اس کے بعد سیکنڈ ملٹری کوپ اینڈ ضیاء ذوالفقار علی بھٹو۔ سیکنڈ ملٹری کوپ اینڈ ذوالفقار علی بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو صاحب آتے ہیں، وہ تمام پارٹیز کے خلاف ایک ڈیڈ لاک بنا دیتے ہیں، اور ایسا ڈیڈ لاک بناتے ہیں کہ 1977 کا الیکشن وہ خود جیت جاتا ہے اور تمام پارٹیز کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ جو وہ تمام پارٹیز ایک ہی بندے کے خلاف ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 1971 کی جب وار ہوئی تو تبھی بھٹو ہی تھا۔ پاکستان کا 2 حصوں میں کنورٹ ہونا، اس میں کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو بھٹو کی بھی کچھ ایسا کہہ لیں کہ نظر اندازیاں تھیں۔ تو ذوالفقار علی بھٹو 1977 کا الیکشن جیت جاتا ہے۔ جب وہ الیکشن جیتتا ہے اور تمام پارٹیز کے خلاف ڈیڈ لاک بن جاتا ہے، اور جتنی بھی پارٹیز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ تو یہ جو ساری پارٹیز ایک ہی بندے کے خلاف ہیں، تو یہاں پہ پھر ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے۔ ویکیوم کریٹ کیا ہوتا ہے جی؟ کہ اب ساری پارٹیز ایک بندے کے خلاف ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ الیکشن دوبارہ کرائے جائیں، فوج کی نگرانی میں کروائے جائیں، ان معاملات کو دیکھا جائے۔ تو ان معاملات کو روکنے کے لیے ملٹری دوبارہ کیا کرتی ہے؟ انٹرونشن کرتی ہے، مداخلت کرتی ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے، اور دوبارہ کیا لگ جاتا ہے؟ مارشل لا لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی
پولیٹیکل انریسٹ اینڈ تھرڈ ملٹری ٹیک اوور. اب دیکھیں کہ 1973 کا پراپر آئین بھی بن چکا ہے، لیکن جو جوڈیشری ہے اور جو پاکستان کی آرمی ہے، ان دونوں کے درمیان جھگڑے نہیں ختم ہو رہے. یعنی کہ پاکستان پر جو پراپر گورنمنٹ نہیں چل پا رہی، وہ لوگوں کے مسائل کو حل نہیں کر پا رہی. ڈیموکریسی کا جو پہیہ ہے، جو سائیکل ہے، وہ پراپر رن نہیں ہو پا رہا. جو تیسری دفعہ نواز شریف کے دور میں پھر گورنمنٹ لاچار ہو جاتی ہے اور جو مشرف ہے وہ اپنا مارشل لا پھر امپوز کر دیتا ہے. دیکھیں، پہلی دفعہ سول گورنمنٹ ایک دفعہ خود انوائٹ کرتی ہے. جب انہوں نے ایک دفعہ انہیں انوائٹ کر لیا، ایک دفعہ انوائٹ کرنے کے بعد وہ بار بار ان پہ کیا کر رہے ہیں جی، ٹیک اوور کر رہے ہیں، ان پہ کوئی نہ کوئی قانون لگائی جا رہے ہیں. تو دیکھیں، پہلی دفعہ مارشل لا لگا، پھر دوسری دفعہ لگا، تیسری دفعہ مشرف لگا رہا ہے. پہلی دفعہ خود انوائٹ کیا، دوسری دفعہ انہوں نے زبردستی لگا دیا، اور تیسری دفعہ بھی زبردستی ہی لگ گیا. ان سارے معاملات میں ڈیموکریسی مر گئی. لیکن جیسے ہی مشرف کی حکومت ختم ہوتی ہے 2007 میں، تب جو ڈیموکریسی کا پہیہ وہ دوبارہ چلتا ہے. جب زرداری کی حکومت آتی ہے، آپ نے دیکھا زرداری نے بھی اپنا وقت پورا کیا، نواز شریف نے بھی اپنا وقت پورا کیا. یعنی کہ جو ڈیموکریسی کا سائیکل ہے وہ ریسٹور ہو جاتا ہے. پاکستان جب سے بنا تب سے لے کے 2007 تک ڈیموکریسی کا پہیہ کبھی ہمارے فوجی پرسنل نے نہیں چلنے دیا، کبھی جوڈیشری نے نہیں چلنے دیا، کبھی ہمارے پریزیڈنٹ نے وہی 58(2)(b) کی شکل لگا کے انہوں نے نہیں چلنے دیا. یعنی کہ ڈیموکریسی میں ہرڈلز پہ ہرڈلز آتی رہی. لیکن جب زرداری صاحب آئے 2007 میں، تو انہوں نے ڈیموکریسی کا سائیکل دوبارہ رن ہوا، پیپلز پارٹی نے دوبارہ چلایا. اس کے بعد نواز شریف آئے، انہوں نے چلایا، اب عمران خان چلا رہے ہیں. یعنی کہ 2007 تک ڈیموکریسی کا پہیہ چل نہیں سکا، انہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ تھا ڈیموکریٹک جرنی آف پاکستان، جو 1947 کو سٹارٹ ہوا اور 2007 تک ڈیموکریٹک سسٹم جو پاکستان کا وہ بہت ہی برا رہا. ان میں وہ کیوں برا رہا، کن حالات پہ برا رہا، کون کون اس حالات کو بنانے میں کن کے پر الزامات آتے ہیں، یہ سارے انہی پہ شامل ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ سارے کے سارے اسی ہی عدالت کے کاؤنٹر میں آتے ہیں کہ صرف ان کی ہی وجہ سے ڈیموکریسی کا سائیکل نہ چل سکا. دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ ہے ہمارے پاس، چیلنجز ٹو ڈیموکریسی ان پاکستان. میں نے بتا چکا ہوں کہ پاکستان کا جو ڈیموکریٹک جرنی رہا وہ کیسا رہا. اب اس کو جو چیلنجز آئے تھے، کچھ میں نے ڈیموکریٹک جرنی آف پاکستان میں ہی کلیئر کر دیے تھے کہ کیا کیا آئے تھے. جو باقی رہ گئے وہ یہاں پہ بات کرتے ہیں. چیلنجز ٹو ڈیموکریسی، یعنی کہ ڈیموکریسی کو کن چیلنجز کو سامنا کرنا پڑا. ہم بات کر رہے تھے ملٹری بیوروکریٹک اولیگارچی. جو سول بیوروکریسی اور جو ملٹری ہے، یہ دونوں ہی پاکستان میں سٹارٹ سے لے کے آج تک پاورفل رہے ہیں. اور یہ دونوں سیکٹر میں نے 2007 تک پاکستان میں اب جو پاور ہے وہ ڈرائیو ڈاؤن نہیں کی. یعنی کہ لوور کلاس تک پاور پہنچنے ہی نہیں دی. انہوں نے پاور صرف اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. ایک بیوروکریسی نے، سول بیوروکریسی، اور دوسری ملٹری نے. ان کا پاور ڈرائیو ڈاؤن نہ کرنا بھی ڈیموکریسی کے لیے چیلنج بنا رہا ہے. کیونکہ ڈیموکریسی کا ایک کریکٹر ہم نے پڑھا تھا کہ پاور لوور کلاس تک جاتی ہے. جب پاور ایک ہی کلاس تک رہے گی تو وہ مونارچی سسٹم ہو جائے گا. ڈیموکریسی کا رول ہے، پرپز ہے، یہ اس کے خون میں شامل ہے کہ بھائی جو پاور ہے وہ لوور کلاس تک جانی چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس انڈر ڈیولپڈ سوسائٹی. یعنی کہ جو سوسائٹی انڈر ڈیولپ ہے، ایسی سوسائٹی جس میں اویئرنیس نہیں ہے.
यानी कि उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं है कि कौन सा पॉलिटिकल लीडर वो उनके लिए बेहतर है, कौन सा उनकी डिमांड पूरी कर सकता है, उन्हें वोट किसको देना चाहिए। आया कि उन्हें भी खुद शामिल हो जाना चाहिए अगर वोट देने के बजाय, या खुद शामिल नहीं होना चाहिए। कौन सा लीडर हमारे कंट्री की ग्रोथ करेगा, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको ग्रो करेगा, हमारी नीड्स को फुलफ़िल करेगा। हम वोट किसकी बिना पर डाल रहे हैं? बरादरी की बिना पे, 100 रुपये की बिना पे, बिरयानी की बिना पे। अगर हम इन चीज़ों को हट के अपनी नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए कि कोई ऐसा लीडर चुनेंगे कि जो हमारी नीड्स को पूरा कर सके, तो तभी जाके हमारा क्या होगा जी, जो लीडर्स हैं वो हमारी नीड्स को पूरा कर सकेंगे और अवेयरनेस फैलाएंगे। अगर इन्हें हम एजुकेशन देंगे तो जो अंडर डेवलप्ड सोसाइटी है वो डेवलप्ड सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो इतना शऊर रखती होगी कि उन्हें अब क्या करना है, क्या फ़ैसला लेना है। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, साफ बात है कि वो अनपढ़ है। पुराने लीडर्स की बात कर रहा हूँ। 1947 बनने के बाद से लेकर 2007 तक का जो हमारा टेन्योर चला है, इंक्लूडिंग 2000 आप कह लें 17 तक, हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो सारे अनपढ़ थे। उन्हें ये ही नहीं पता कि उनके पास अथॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं, कि उनके पास कौन सी अथॉरिटी है, वो कौन सा काम कर सकते हैं और वो कौन सा काम नहीं कर सकते। उन्होंने जो भी काम किया अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे बनाया। हाउसिंग स्कीम बनाई, शुगर मिल लगाई, स्टील मिल को चोरी किया, और भी बहुत मामला किए, लेकिन जो भी काम किए सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किया, लेकिन पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए कोई काम नहीं किया। पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए काम किन सेक्टर में करना चाहिए? एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट में। इसके अलावा जो रोज़गार जो मेन है, पाकिस्तान की बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इन डिपार्टमेंट्स में उन्होंने ज़ीरो काम किया। और ये सारे के सारे रूल्स हैं। पॉलिटिकल विल ना होना हमारे पॉलिटिकल लीडर्स में, ये सारे के सारे डेमोक्रेसी के लिए एक चैलेंज है। नेक्स्ट हमारे पास है डिसरप्टेड सिस्टम ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट। यानी कि हमारे जो लीडर्स हैं उन्हें पता ही नहीं कि असली लीडरशिप कहते किसे हैं। उनमें ट्रू लीडर्स वाले एथिकेट्स ही नहीं है। हमारे कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिससे जो इन्हें लीडरशिप सिखा सके कि लीडरशिप होती क्या है। हमारे जो लीडर्स हैं वो सीधी बात है, वो किसके साथ पैदा हुए हैं? दे आर बोर्न विद अ गोल्डन स्पून, सोने के समझ के साथ पैदा हुए। उन्होंने जो पतली या ख़राब गलियां उनमें नहीं घूमा हुआ, जिनमें सीवरेज सिस्टम नहीं ठीक। बारिश आती है तो आपने देखा कि सड़कों पे पानी जमा हो जाता है। यानी कि पाकिस्तान में सीवरेज का सिस्टम ख़राब है, पानी वो ख़राब, यानी कि पानी साफ़ पीने वाला वो नहीं है, गलियां वो ख़राब हैं, और भी यानी कि इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि बंदा गिनने बैठ जाए तो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं डिसरप्टिव सिस्टम ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट के। पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है कि जो इन्हें लीडरशिप सिखा सके, जहाँ से हम ट्रू लीडर्स बना सके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जी लीडर्स का बेटा ही लीडर है, आम बंदा लीडर क्यों नहीं बन सकता जी? और ये जमहूरियत के लिए क्या है जी, एक चैलेंज है कि जमहूरियत कहती है कि लोअर क्लास तक पावर को ड्राइव डाउन किया जाए, छोटे से छोटे तबके का बंदा भी लीडर बन सके। नेक्स्ट हमारे पास है लैक ऑफ एजुकेशन। पाकिस्तान के अंदर मोस्टली पीपल जो पाकिस्तान के अंदर है उनके दरमियान यही नहीं सेंस कि वो एक एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पर्सन में डिफरेंस कर सके। उन्हें यही नहीं पता कि कौन सा लीडर एजुकेटेड है, जो मामलात को बेहतर तौर पर जानता है और उनको सॉल्व करना भी जानता है, और कौन सा अनएजुकेटेड है जो कि उनके लिए फेवरेबल नहीं है और ना ही उनकी सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्राइसिस ऑफ फेडरेशन।
کرائسس آف فیڈریشن پاکستان سے سٹارٹنگ سے لے کے ابھی تک کہ یعنی کہ ایک پاور ہوتی ہے فیڈریشن کے پاس، فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے، اور دوسری ہوتی ہے جو صوبوں کے پاس اپنی پاور ہوتی ہے۔ ہمیشہ سے یہی رولا رہا ہے کہ یہی پرابلم رہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونسز کے درمیان کتنی پاور شیئر کی جا سکے۔ کبھی تو ہم فیڈریشن کو اتنی پاور دے دیتے ہیں کہ وہ پاکستان کا کوئی بھی آئین چینج کر سکتے ہیں، پاکستان پہ کوئی بھی قانون امپوز کر سکتے ہیں ود آؤٹ اینی اسمبلی۔ اور کبھی کبھی ہم پاور کو اتنا ڈیوالو کر دیتے ہیں، ڈیوالو ٹو مچ کر دیتے ہیں کہ بھٹو جیسا شخص وہ کہتے ہیں کہ ہر پروونس کو، ہر علاقے کو اپنا رائٹ ہے کہ وہ اپنی آرمی بنائے، اپنی کرنسی بنائے، اپنے ٹریڈ ایگریمنٹ کرے بغیر کسی پرمیشن کے۔ یعنی کہ انہیں آج تک یہی نہیں سمجھ آئی کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور جو پروونسز ہیں ان کے درمیان پاور کتنی شیئر ہونی چاہیے۔ یہ کرائسس آف فیڈریشن میں آتا ہے جی، یعنی کہ کبھی تو اتنی پاور دے دی جاتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ وہ پاکستان کے صوبوں کے فیصلے خود کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی اتنی پاور ڈیوالو ہو جاتی ہے، بھٹو جیسا شخص کیا کہتا ہے جی تمام پروونسز کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ اپنی آرمی بنائیں، کرنسی کریں، کرنسی یوز کریں، ٹریڈ ایگریمنٹ کریں۔ تو دیکھا جائے کہ یہ کرائسس آف فیڈریشن یہ بھی جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس جوڈیشل ایکٹیویزم، کہ جو ہماری جوڈیشری ہے وہ اتنی ایکٹیو ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے خلاف یا پریزیڈنٹ کے خلاف کوئی کیس بناتی ہے، اور وہ جب کہ گورنمنٹ کو چلا رہا ہے، ڈیموکریسی کا سائیکل رن کر رہا ہے، اس پہ کیسز بنا کے اسے اندر کر دیا جاتا ہے، اور ڈیموکریسی کا جو سائیکل ہے وہ رک جاتا ہے۔ ہونا کیا چاہیے، جیسے کہ امریکہ میں ہوتا ہے، جیسے کہ ٹرمپ کے ساتھ ہوا ہے۔ جب ٹرمپ پریزیڈنٹ بن چکا ہے، اس کے اوپر کچھ الزامات تھے، الزامات یہ تھے کہ یہ رشیا کا جاسوس ہے یا اور جیسے الزامات۔ تو امریکہ جیسے کنٹری میں کیا ہوتا ہے، جو ایک دفعہ پریزیڈنٹ بن گیا وہ جب تک اپنا ٹینیور مکمل نہیں کرتا جوڈیشری اس پہ کوئی بھی کیس نہیں چلا سکتی۔ جیسے وہ پریزیڈنٹ شپ سے اپنا استعفیٰ دے گا یا الیکشن ہار کے نیا آ جائے گا تو تب اس کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں وہ اوپن کیے جائیں گے۔ ڈیورنگ ڈیوٹی اس کے اوپر کوئی کیس نہیں چلایا جائے گا، اسے عدالتوں میں گھسیٹا نہیں جائے گا، اسے بار بار سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو ہماری جو جوڈیشری ہے وہ اتنی ایکٹیو ہے کہ کوئی بھی پرائم منسٹر آتا ہے، پریزیڈنٹ آتا ہے، جو بھی ہمارے وزراء آتے ہیں ان کے اوپر کیسز شروع ہو جاتے ہیں، وہ عدالتوں کے چکر لگائیں کہ گورنمنٹ کا جو ڈیموکریسی کا سائیکل ہے اس کو رن کریں۔ جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو جو ہماری فورن پالیسی ہے اس پہ بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے۔ جب ہمارے جو فورن کنٹریز ہیں جیسے کہ چائنا ہے، رشیا، وہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کے جو پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے یا کوئی وزراء ہیں، ان کے اپنے اوپر کیسز چل رہے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ ٹریڈ نہیں کرتے، نہ ہی ٹریڈ کے کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ کبھی بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ ان کے اپنے اوپر، یعنی کہ یہ ان کا اپنا ملک ہی ان پہ کیسز چلا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیانتدار نہیں ہے، ہمیں ان کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹ نہیں کریں گے۔ تو ہمارے جو فورن ریلیشنز ہیں ان پہ بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو یہ جوڈیشل ایکٹیویزم یہ بھی ہماری ڈیموکریسی کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ آگے ہے ویک سول سوسائٹی۔ ہماری جو سول سوسائٹیز ہیں وہ بھی بہت ویک ہیں۔ جو پاکستان کی سول سوسائٹی ہیں وہ اتنی ویک ہیں، وہ اتنا نہیں جانتے، انہیں اپنے رائٹس کا ہی نہیں پتہ کہ ہمیں کس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا ہے اور کس کے خلاف پروٹیسٹ نہیں کرنا۔ وہ حکومت کی کئی دفعہ صحیح جو انہوں نے عوام کے حق میں بنائی ہوتی ہیں پالیسیز، ان کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں جی، پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ کچھ انتشار پھیلانے والے لوگ انہیں اکٹھا کرتے ہیں پیسے دے کے، کھانے کی بنیاد پر، اور گورنمنٹ کے خلاف، فوج کے خلاف وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ انہیں اپنے رائٹس کا ہی نہیں پتہ، ہمیں کس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا ہے اور کس کے خلاف پروٹیسٹ نہیں کرنا۔ تو یہ سارے چیلنجز ہیں جو کہ پاکستان کی ڈیموکریسی کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔
اس کے بعد اے وے فارورڈ ٹو اے پروڈکٹیو ڈیموکریسی ان پاکستان. وے فارورڈ کیا ہے؟ ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن کے نظام کو بہتر بنایا جا سکے, لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کیا جا سکے تاکہ پاور ڈرائیو ڈاؤن ہو. اس کے بعد چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہونا چاہیے. پارلیمنٹری ریفارمز یعنی کہ پارلیمنٹ میں ریفارمز آنی چاہیے. اس کے بعد جو ووٹنگ کلچر ہے اس کو بہتر بنانا چاہیے. انسٹیٹیوشنل سپریمیسی یعنی کہ انسٹیٹیوشن کو سپریمیسی دینی چاہیے. یہ سارے وے فارورڈ ہیں. اگر ہم ان کو ٹھیک کر لیں, یعنی کہ جتنے بھی چیلنجز بتائے ہیں ان کو اپوزٹ سمجھ لیں, ان کو ٹھیک کریں گے تو ہماری ڈیموکریسی کا جو سائیکل ہے وہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے, اللہ حافظ, ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں.